بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عالمی منڈی کے اندر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آئی اور جب یہ قیمتیں بڑھ رہی تھیں، پاکستان پہلا کنٹری تھا جنہوں نے سب سے زیادہ قیمت بڑھائی، 55 روپے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ اب جب قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو کیا پاکستان پہلا کنٹری ہوگا جو قیمتیں کم بھی کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پھر اس کے بعد شہباز شریف نے ایک بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ کیا ہے۔ UAE کے اندر 2 پاکستانی نوجوان شہید ہو گئے ہیں جو ایران نے اٹیکس کیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا جو دل ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے، اتنا ظلم ہو گیا پاکستانیوں کے ساتھ UAE کے اندر۔ حالانکہ پاکستان کے اندر کراچی کے اندر USA کونسلیٹ میں جو امریکن مرینز ہیں انہوں نے 1 درجن سے زیادہ پاکستانیوں کو شہید کیا ہے۔ اس حوالے سے شہباز شریف نے نہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیا ہے، نہ کوئی FIR ہوئی ہے، کوئی نام بھی نہیں لیا گیا، نہ کوئی ٹویٹ کیا گیا، نہ کوئی سٹیٹمنٹ ہوئی۔ پورے پاکستان کے اندر جس طرح کے حالات ہمیں دیکھنے کو ملے اس جنگی صورتحال کے دوران، شہباز شریف کے منہ سے ہم نے ایک لفظ تک نہیں سنا۔ اور UAE کے اندر جو 2 نوجوان شہید ہو گئے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے لیے آواز نہیں اٹھانی چاہیے تھی، بالکل اٹھائیں آواز، لیکن کراچی کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس حوالے سے آپ نے ایک شب تک نہیں بولا۔ پھر آپ کو میں بتاؤں، مریم نواز کے حوالے سے اس وقت اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ آسٹریا چلی گئی ہیں، جو انہوں نے پرائیویٹ جیٹ خریدا ہوا تھا بڑا لگژری قسم کا، کس حوالے سے گئی ہیں، سرجری کروانے گئی ہیں، ان کے کیا کام ہیں، اس حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ وہ جہاز میں بیٹھ کے پرواز کر کے چلی گئی ہیں آسٹریا کے اندر، اب کیا کام ہے اس حوالے سے ابھی کوئی کنفرم خبر نہیں ہے۔ پھر اگلی جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو کے جو بھائی ہیں ان کے حوالے سے بھی تصدیق نہیں ہوئی ہے، اڑتی خبر یہ پہنچی ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایران نے جو اٹیک کیے ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور نیتن یاہو کا بھی پچھلے 3-4 دن سے کوئی بھی سٹیٹمنٹ سامنے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی ہے۔ حالانکہ جب جنگی صورتحال ہوتی ہے، جتنے بھی کنٹریز کے جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتے ہیں وہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ان کی کوئی حکمت عملی ہوتی ہے، وہ میڈیا کو فیس کرتے ہیں، تو پچھلے 3-4 دن ہو گئے۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہم ہر ایک دن چھوڑ کے ہم ان کی میڈیا کے سامنے ان کی کوئی نہ کوئی اسپیچ سنتے ہیں، کوئی سٹیٹمنٹ سنتے ہیں، وہ اپنا اگلا لائحہ عمل بتاتے ہیں، لیکن نیتن یاہو جو ہیں وہ پچھلے آپ یہ سمجھ لیں کہ 3-4 دن ہو گئے ہیں، وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے۔ تو اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، کیا چھپا ہوا ہے، اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کروں گا آج کے اس ولاگ میں۔ تو یہ ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، اس وقت عالمی منڈی کے اندر پیٹرول کی قیمتوں میں کافی کمی آئی ہے، اور پاکستان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ پہلا کنٹری تھا جس نے سب سے زیادہ قیمتیں بڑھائی ہے۔ 55 روپے فی لیٹر انہوں نے قیمتوں میں اضافہ کیا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی۔ عوام کو اس قدر انہوں نے ذلیل کیا ہے، اور جس طرح کی قطاریں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں پورے پاکستان کے اندر، 321 روپے فی لیٹر پیٹرول مل رہا ہے۔ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ عمران خان کے دور کے اندر کووڈ میں جب $117 فی بیرل پیٹرول کی قیمت تھی، اور عمران خان صاحب اس وقت 150 روپے فی لیٹر پیٹرول دے رہے تھے پاکستانی عوام کو، اور اس وقت یہ کچھ ٹٹو صحافی تھے اور کچھ لوگ تھے، یہ بڑا ہی اعتراض کر رہے تھے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ مریم نواز یہ کہا کرتی تھی کہ جس ملک کے اندر پیٹرول کی جو مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں اگر اضافہ ہو جائے تو سمجھ لیں کہ وہ وزیر اعظم چور ہے، وہ وزیر اعلیٰ، پوری کی پوری جو گورنمنٹ ہے وہ چور ہے۔ تو ابھی 321 روپے کا، اور اوپر سے یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی ایک وزیر ہیں جو میڈیا پہ بیٹھ کے اتنی بکواسات کر رہی ہیں، ایک طریقے سے وہ ٹھیک بھی کہہ رہی ہیں، پاکستانی عوام کے اندر غیرت ہے بھی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم 100 روپے بھی بڑھا لیں تو آپ ہمارا کیا کر سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے پاکستانی عوام کی اوقات دکھائی ہے کہ اگر ہم 100 روپے بھی قیمت بڑھا لیں، میں یہ آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ 500 روپے بھی فی لیٹر دے دیں، 2000 بھی دے دیں، 1,00,000 روپے بھی فی لیٹر یہ اگر پیٹرول دیں گے نا، تو پاکستانی عوام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پاکستانی عوام نے کوئی احتجاج نہیں کرنا، پاکستانی عوام نے ان کے خلاف آواز نہیں اٹھانی، پاکستانی عوام نے چھپ کے ذلیل ہو کے اسی طرح رہنا ہے، برداشت کرنا ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے۔ پاکستانی عوام نے آواز نہیں اٹھانی۔ یہ پاکستانی عوام کی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بات انہیں آپ ورثے میں مل گئی ہے۔ پاکستانی عوام بزدل عوام ہے۔ حالانکہ جس طرح کی صورتحال ہے، جتنے بھی یہ پیٹرولیم مصنوعات میں اس قدر قیمت بڑھائی گئی ہے، حالانکہ وہ پرانی قیمتوں میں انہوں نے پیٹرول لیا ہوا تھا اور اس کا یہ منافع کما رہے ہیں۔ ایٹ لیسٹ آپ 1 مہینے تک سسٹین کر سکتے ہیں، جب تک آپ نیا پیٹرول وہاں سے نہیں لاتے تب تک تو آپ کو قیمتیں وہی رکھنی چاہیے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا جو ہم نے سستا پیٹرول بھی لیا تھا نا وہ بھی ہم مہنگا بیچیں گے، اور مہنگائی بیچ رہے ہیں وہ، اور پاکستانی عوام کو اس سے گھنٹہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، جو کہ پڑھنا چاہیے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 500 سے 1000 بھی قیمت چلی جائے گی نا تو پاکستانی عوام کو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، پاکستانی عوام برداشت کر لے گی۔ پچھلے 70-80 سال سے برداشت کر ہی رہی ہے، عادت ہو گئی ہے ان کی۔
پاکستانی عوام کو کوئی مارے، ان کی خواتین کو سڑکوں میں گھسیٹا جائے، پاکستانی عوام کو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، عادت سی بن گئی ہے۔ باہر تو انہوں نے نکلنا ہی نہیں ہے، حالانکہ جب باہر نکلیں گے اس کے لیے آپ کو جان کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ وہ پاکستانی عوام کے اندر وہ کریج ہی نہیں ہے۔ پاکستانی عوام آپ یہ سمجھ لیں نازک مزاج قوم ہے، وہ نیپال یا بنگلہ دیش والی قوم نہیں ہے، ایران قوم نہیں ہے، وہ افغانستان والے نہیں ہیں جہاں انہوں نے 20 سال جنگ فیس کی ہے امریکہ والوں کے ساتھ، پھر رشیا والوں کے ساتھ وہ لڑے اور انہوں نے ہار نہیں مانی ہے، انہوں نے سسٹین کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے ملک کے DGISPR کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دوسرا نمبر ہے یا ہمارے اوپر اٹیک کریں گے تو ہم ایران اور افغانستان نہیں ہیں۔ آپ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نہ افغانستان ہے نہ ایران ہے، نہ آپ کے اندر اتنی کرج ہے کہ آپ کی عوام اس طرح چیزوں کو ٹیکل کر سکے، یہ جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کو فیس کر سکے۔ اس کے لیے بھی آپ کو کرج چاہیے ہوتی ہے، حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، بہادری چاہیے ہوتی ہے، جو ایران کی قوم کے اندر ہے اور پاکستان کی قوم کے اندر بالکل بھی نہیں ہے۔ US کے اندر US کے جو مرینز ہیں انہوں نے 1 درجن پاکستانیوں کو شہید کیا ہے، شہباز شریف کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلا۔ پاکستانی عوام وہاں کراچی کے اندر کچھ دیر تک نکلے ہیں لوگ، اس کے بعد کوئی پتہ شتہ نہیں ہے لوگوں کا۔ تو یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اب کمی بھی آ رہی ہے، لیکن پاکستانی عوام نے اور پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کرنی بھی نہیں ہے۔ جو سستا پیٹرول انہیں ملا ہوا تھا اس کو بھی انہوں نے مہنگا بیچنا ہے۔ دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ابھی اڑتی خبر آئی ہے اور اطلاعات یہ کہہ رہی ہیں، اس بات کی میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اسرائیلی جو میڈیا ہے وہ بھی اس حوالے سے بات کر رہا ہے، لیکن ابھی تک اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ نیتن یاہو کے جو بھائی ہیں ان کو مار دیا گیا ہے ایران کی جانب سے، جو ایران نے اسٹرائکس کی ہیں۔ اور نیتن یاہو بھی پچھلے 3-4 دن سے منظر عام پر نہیں ہے، میڈیا پر بالکل بھی نظر نہیں آئے۔ حالانکہ علی خامنئی جب ایران کے اندر اٹیک ہوا پہلے تو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ علی خامنئی، وہ پہلے تو لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ زندہ ہی ہیں۔ پھر جب 24 گھنٹوں کے دوران ان کا کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا، پھر لوگوں کے اندر شک و شبہات پیدا ہوئے کہ وہ تو شہید بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا، آدھی رات کے وقت ہمیں پتہ چلا کہ علی خامنئی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ امریکہ نے جو پہلی سٹرائک کی تھی ایران کے اندر، اس کے اندر ہی وہ جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی، ان کے نواسے اور بھی ان کا جو آباء و اجداد ہے وہ بھی اس حملے میں شہید ہو گیا۔ اور اس وقت جہاں ہم سپریم لیڈر کی بات کر رہے ہیں، وہ ان کے بیٹے کو اب انتخاب کیا گیا ہے ان کا، اور ایران کے ساتھ ساتھ جو چائنا اور رشیا اور آذربائیجان انہوں نے تسلیم کیا سپریم لیڈر کو۔ پاکستان نے ابھی تک ان کے سپریم لیڈر کو بھی تسلیم نہیں کیا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا وہ سٹرائک کی کہ جو نیتن یاہو کے بھائی ہیں ان پر اٹیک ہوا ہے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے اور اس بات کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے، اڑتی خبر یہ پہنچی ہے کہ ان کو مار دیا گیا ہے، ان کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ اور اسرائیل کے اندر بھی جو ریٹیلیٹ کیا ہے ایران نے، جس طرح کی سٹرائکس کی ہیں بڑا سخت قسم کی، اس طرح کی سٹرائکس کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی، نہ اسرائیل نے۔ حالانکہ اسرائیل ایک ایسا کنٹری ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ سول وار ہو ایران کے اندر۔ امریکہ کا جو پرپز ہے اس حوالے سے بھی میں بھی آپ کو آگے بتاؤں گا کہ امریکہ کا کیا پرپز ہے ایران کو مارنے کا۔ یہ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ریجیم چینج پرپز، اس کے ساتھ ان کا ایک اور بہت بڑا پرپز ہے، بہت بڑا مقصد ہے، جو انہوں نے آپ واضح طور پر کہہ بھی دیا ہے میڈیا کے اندر بھی۔ تو اگر یہ خبر سچی ہے کہ نیتن یاہو کا بھائی مر گیا ہے، اس سے اچھی خبر کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ آئی تھنک کچھ تو ہوا ہے ایٹ لیسٹ، اس سے اچھی خبر کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر نیتن یاہو تو مر جاتا ہے، اس سے اچھی بڑی خبر تو کوئی اور ہے ہی نہیں، کیونکہ پچھلے 3-4 دن سے وہ منظر عام پر نہیں آ رہے۔ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ میں نے کہا کہ وہ منظر عام پر آ رہے ہیں، لیکن جو نیتن یاہو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہے بالکل بھی۔ تو اللہ کرے ان کی بھی ہلاکت ہو گئی ہو، کیونکہ سوشل میڈیا پر وہ بھی اس وقت نہیں آ رہے، میڈیا پر نہیں کر رہے، میڈیا کو فیس نہیں کر رہے۔ تو یہ کوئی صورتحال ہے اسرائیل کے حوالے سے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ امریکہ کا کیا مقصد ہے ایران کے اوپر حملہ کرنے کا۔ ایک تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ریجیم چینج، جہاں خواتین کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ انہوں نے جو ایپسٹین فائل ہیں ان کا کتنی بار ذکر ہے اس کے اندر، یہ خواتین کی بات تو نہ ہی کرے تو اچھا ہے۔ 2 سے 3 سال کی بچیوں کو انہوں نے ریپ کیا ہے، اور اس طرح کے کام انہوں نے کیے ہیں وہ میں ابھی کیمرہ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جو ایپسٹین فائل یہ ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے، اور اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام سب سے زیادہ بار آیا ہے۔ اس بات میں تو کوئی اب جھوٹ کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور اس چیز کو لوگوں کے ذہن سے ہٹانے کے لیے اس نے یہ جنگ کا ایک نیا ڈرامہ اس نے شروع کیا ہے، ایران کے لوگوں کو مارا ہے۔ اور پہلی اسٹرائک انہوں نے کی ہے اسکول کے اندر، جہاں 200 سے زائد بچیوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور شہید کر دیا گیا۔ ایران کے اندر اس وقت 2000 سے زائد لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق۔ تہران کے اندر اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ کالے بادل چھا گئے ہیں وہاں پر تو، اور جس طرح کی بارش ہوئی ہے وہاں کی جو آئل ریفائنریز ہیں
ان کو ٹارگٹ کیا، اور یہ آئی تھنک بہت ہی خوفناک سائن ہے پورے مڈل ایسٹ کے اندر ہی. پورے کا پورا جو مڈل ایسٹ ہے وہ کھنڈرات میں بدل جائے گا، اور ان کے پاس آگے کچھ بھی نہیں بچے گا، اور ان کا جو مقصد ہے جتنے بھی مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں ان کو آپس میں لڑانا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ کا جو مقصد ہے ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، وہ جو ان کی آئل کی تنصیبات ہیں، جو آئل ریفائنریز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں، ایران کے لوگوں کو ٹیررسٹ کہا ہے انہوں نے، کہ ان کے پاس جو آئل ہے اس پر ہم قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا مین مقصد ہے. اس لیے ہم نے ایران کے اوپر اٹیک کیا، نہ کہ رجیم چینج کرنا. رجیم چینج کرنا بھی ان کا ایک مقصد ہو سکتا ہے، لیکن ان کا جو سب سے بڑا مقصد ہے ایران کے اندر جو آئل ریفائنریز ہیں، آئل کے بڑے بڑے ذخائر ہیں، اس پر قبضہ کرنا ہے. اور یہی امریکہ نے صاف الفاظ میں کہہ بھی دیا ہے، اور اس کی تاریخ بھری پڑی ہے. اگر آپ ہسٹری میں جائیں، امریکہ کے اس طرح کے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ امریکہ نے اس طرح کے اور بھی بڑے سارے کام کیے ہیں، جس میں انہوں نے وینزویلا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو گرفتار کیا ہے. وہاں پر بھی بڑے بڑے ذخائر ہیں. جہاں بھی امریکہ کو لگتا ہے کہ یہاں پر معدنی وسائل ہیں، بڑے بڑے آئل کے ذخائر ہیں، وہاں پر امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طرح قبضہ ہو جائے. اور ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا، وہ خدا ہی سمجھ بیٹھا ہے اپنے آپ کو، اور اس پوری دنیا کو وہ اپنی جاگیر سمجھتا ہے. گرین لینڈ کے اندر بھی اس کے پھڑے چل رہے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا کا جتنا بھی امن ہے اس کی وجہ سے خراب ہے. اور ہمارے ملک کے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، وہ نوبیل پیس پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو نامزد کرتے ہیں، ہمارے ملک کے جو پرائم منسٹر ہیں. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں آپ کو اب مزے کی بات بتاؤں. جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے سعودی عرب کے ڈیفنس منسٹر کے وزیر دفاع کے ساتھ. تو وہاں پر بھی ان کے جو ڈسکشن ہوئی ہیں، جو معاملات طے پائے ہیں، وہ یہ پائے ہیں کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ آپ ہماری مدد کریں گے، ایران کے اوپر سٹرائک کریں گے. اس کے کیا سرکمسٹانسز ہو گئے اور اس کا آگے کیا نتیجہ نکلے گا، یہ بڑا ہی خوفناک ہے. ایران کے ساتھ ہماری بہت بڑی بارڈر لائن بھی ہے، اور اگر ایران یہ جنگ جیت جاتا ہے، اس کے بعد بلوچستان کے اندر جس طرح کے حالات ہوں گے اگر پاکستان سٹرائک کرتا ہے، کیونکہ جتنے بھی ابھی ٹرکی اور قطر نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں اسرائیل والے کہ یہ جتنے بھی جو مسلم کنٹریز ہیں، مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں، یہ آپس میں لڑیں. قطر اور ٹرکی نے یہ بات کہی ہے. تو اب پاکستان بھی ایک طرف سے اس جنگ میں کود پڑے گا، کیونکہ سعودی عرب کے بہت ہی زیادہ احسانات ہیں پاکستان کے اوپر، اور انہوں نے 3 بار فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہمارا دفاعی معاہدہ تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں. اور ایران کے اوپر اگر پاکستان بھی سٹرائک کرتا ہے تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے لیے بہت ہی برے حالات ہونے والے ہیں ان فیوچر. ابھی تو آپ سٹرائک کر لیں گے، لیکن ان فیوچر اگر یہ ایران یہ جنگ جیت جاتا ہے اور وہ ٹیکل کر لیتا ہے جتنے بھی پرابلمز ہیں، اور اس وقت بھی ایران اس وقت از گوئنگ تھرو، آپ یہ سمجھ لیں ویری ٹف ٹائم. ایران از گوئنگ تھرو اے ویری بیڈ فیز، فرام ویری بیڈ فیز. تو اس طرح یہ چیزیں اور زیادہ گمبھیر ہوتی جائیں گی، اور زیادہ خراب ہوتی جائیں گی. تو اگر کرتا ہے تو اس کے بعد بلوچستان کا، کیونکہ سب سے ریلیونٹ صوبہ ہے، کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ ہماری عوام کو بھگتنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اگلی طرح خبر کی جانب بڑھیں تو مریم نواز کی ہے، وہ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اس وقت ان کا جو پرائیویٹ جیٹ ہے گلف اسٹریم جی 500، اسے لے کے وہ آسٹریا یورپ کے لیے روانہ ہو گئی ہیں. کس مقصد کے لیے گئی ہیں، کیا ان کے کام ہیں، سرجری کروانے گئی ہیں، کس مقصد کے لیے گئی ہیں، کوئی پتہ بھی نہیں ہے. اس بات کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ ویانا چلی گئی ہیں. گھومنے پھرنے کے لیے چلی گئی ہوں گی، ہالیڈیز کے لیے چلی گئی ہوں گی. اور ویسے بھی پاکستان کے اندر جس طرح کے حالات ہیں وہ بہت ہی زیادہ خراب ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ چلے ہم نے جو پرائیویٹ جیٹ لیا ہوا ہے، پاکستانی عوام کو یہاں پر انہوں نے مشکل کے اندر ڈالا ہوا ہے، اور پاکستانی عوام کو لوٹا جا رہا ہے، ہماری معیشت تباہ ہے، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہے، پوری پاکستانی عوام کا انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. لیکن خود وہ گھومنے کے لیے چلی گئی ہیں. اس بات کی بھی تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ کس مقصد کے لیے گئی ہیں، وہ ان کا کیا کام ہے، وہاں سرجری کروانے کے لیے گئی ہیں، کیا کام ہے ان کا، اس حوالے سے بھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. یہ کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جس میں کافی ساری چیزیں ہم نے کور کر لی ہیں. ایک تو نیتن یاہو کے بھائی، ان کی وہ جاں باق ہو گئے ہیں، اس حوالے سے قتل ہو گئے ہیں. ایران نے جو اٹیک کیا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس میں کتنی سچائی ہے، اس بات کی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے. تو دوسرا، پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، جہاں پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، حالانکہ اب کمی آئی ہے، ان کو اب کم بھی کرنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ کام کریں گے یا نہیں. تو یہ کچھ موجودہ اور جو لیٹسٹ اپڈیٹس تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.